ان دونوں کا آغاز ہوا ایک ایسے لفظ سے خطاب کیا گیا حضور کو کہ جس سے ایک کیفیت سامنے آتی ہے کہ حضور اس وقت بہت ہی غور اور فکر، سوچ بچار، تفکر اس کیفیت کے اندر اٹھے. تو یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ. اور یا ایھا المدثر، قم، اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ. یعنی ان دونوں الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ سوچ بچار، غور اور فکر کا دور جو ہے اب ختم ہونا چاہیے. اب آپ کی عملی جد و جہد کا آغاز، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس. اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ وہ جو تفکر تھا وہ دو طرح کا. پہلا دور اس کا وہ تھا جس میں کہ ایک فلسفیانہ تفکر آپ کہہ سکتے، غور و فکر، یہ کائنات کیا ہے، کیا حالات ہیں جو ہو رہے ہیں، انسانی اخلاق اتنا پست کیوں ہو گیا ہے، انسانی کردار کے اندر یہ پستی کیوں آ گئی، انسان ظالم کیوں ہو گیا، بھیڑیا کیوں بن گیا، کیا ہے. اور اس صورتحال کا کوئی بہتری کی کوئی شکل ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر ذہین، حساس اور سلیم الفطرت انسان جب وہ اپنے عقل اور شعور کے بلوغ کو پہنچتا ہے تو ان باتوں پر غور کرتا ہے. اس کی سلامتی سلامتی فطرت جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ سوچے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں، کیا حالات ہیں، اور یہ کہ اس میں بہتری کی شکل کیا ہو سکتی. تو یہ آپ کا گویا کہ غور و فکر تھا، جس میں میرا تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا فلسفیانہ سفر جو ہے ذہن کا، جو کہ ساری عمریں لگا کر وہ افلاطون ہوں یا کوئی وہ سقراط ہوں یا کوئی اور ہوں یا کوئی اور بڑے فلسفی ہوں، تو پوری زندگیوں کے سوچ بچار کے بعد جو بھی انہوں نے سفر طے کیا، وہ سفر اللہ تعالیٰ نے حضور کو چند دنوں میں طے کرا دیا ہے. وہ جو غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر تھا، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ وہاں آپ جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے کانا صفت و تفکر ہی کہن سے ہی تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت جو ہے اس کا معاملہ یہ تھا کہ غور و فکر، سوچ میں. تو پہلا مرحلہ فلسفیانہ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو مجھ پر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، اب جو ایک نیا دور میری زندگی کا شروع، اور یہ جو اب عالم ملکوت سے واسطہ پڑا، اب پہلی مرتبہ جو ہے جبرائیل سے ملاقات، اب اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ پر ایک تشویش کی کیفیت بھی تھی، وہ بھی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. جب پہلی وحی کے بعد آپ گھر آئے تھے تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. یہی مزمل کا لفظ جو آیا اس میں، زملونی، یہ لفظ اس کے اندر، مجھے کمبل اڑا دو. اخاف علی نفسی، مجھے تو اپنی جو ہے جان کا خطرہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اور تشویش تھی کہ جو اس کیفیت کے جس میں کہ آپ مبتلا رہے. اس میں یہ کہ بعد میں سورہ مدثر کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا ایک جواب وہاں ہمیں ملتا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے تم کھڑے. اب کھڑے ہونے میں یہ دو ہے کام جو آپ کے حوالے کی. ایک آپ کی جد و جہد اور کوشش اور مشقت ہے رات کی، کھڑے رہو رات کو. یہ سورہ مزمل. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصف یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رہ جائے گی، اور کچھ بڑھاؤ بلکہ دو سے، نصف سے، تو وہ دو تہائی ہو جائے گی. بہرحال اس کے اوپر تفصیل سے آ چکا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو آپ پر آنے والی ہے. اگرچہ آپ اخلاق فاضلہ کی انتہائی بلندیوں پر پہلے سے فائز، اگرچہ آپ انسانیت کی جو ہے معراج اس پر تو پہنچے ہوئے، لیکن اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، کار نبوت اور کار رسالت کی ادائیگی کے لیے، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو اور قوت چاہیے، اضافی قوت، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس شخص بشکل سے گزریں. اور اس کو ہم پڑھ چکے تفصیل سے، پھر اس کے بارے میں اور دوسرے مضامین بھی جو آئے ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے. اب اس کے بعد آ رہی ہے یہ دوسرا رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا. یہ تعداد کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہے، اور اس کے زمانے نزول کے بارے میں بڑا شدید اختلاف، اتنا اختلاف جو ہے کسی اور آیت کے بارے میں نہیں. تو ایک زمانے میں میں نے یہ آج سے کم 40-45 سال پہلے پرانے کی بات ہے کہ میں نے اس میں بڑی ریسرچ کی تھی، بہت محنت کی تھی، بہت جد و جہد کر کے، اور مجھے اس مسئلے کا حل ملا تھا جس کی طرح میرا اپنا ذہن تھا، لیکن اس کی تعریف مجھے ملی. الاتقان فی علوم القرآن ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا ہے.
لیکن پہلے یہ کہ اس آیت کا آپ ترجمہ آپ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کو خوب معلوم کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات کے قریب، یا آدھی رات، یا تہائی رات، اور نہ صرف آپ کھڑے رہتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ اب یہاں پہلی بات کو نوٹ کیجئے کہ اگر کہ جو حکم دیا گیا تھا وہ صرف حضور کے لیے تھا، واحد کے صیغے میں تھا، جمع کے صیغے میں نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ابھی نہیں آیا تھا، یا ایھا المزمل، ایک فرد، ایک شخص، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ لیکن ابتدا ہی سے یہ بات گویا کہ معلوم تھی لوگوں کو کہ جو حکم حضور کے لیے آیا ہے وہ امت کے لیے بھی ہے۔ ظاہر بات ہے، اللہ یہ کہ کہیں وضاحت کر دی جائے کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، ورنہ جو حکم رسول کے لیے آیا وہی رسول امتی کے لیے، حکم وہی ہے۔ آپ امتی کو اتباع کر، چاہے ابھی کوئی آیت اتباع کی نازل نہیں ہوئی قرآن میں، اتباع کا حکم نہیں آیا، یہ حکم بھی نہیں آیا کہ رسول کی اطاعت کرو، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ایک شے ہوتی فطری، ایک بالکل منطقی جس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو بھی جس کا حکم اللہ ان کو دے رہا ہے وہ آپ نے اس پر عمل کریں۔ چنانچہ یہ بات آپ نے گویا کہ اس کی توثیق کر دی۔ ایک تو توثیق یہ ہو گئی کہ وہ جو میں نے تو مفہوم بیان کیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، وہاں ثلث کا ذکر نہیں تھا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، جس کے معنی یہ میں نے نکالے کہ گویا کہ ثلث رہ جائے گا، تہائی، یا اس سے بھی زیادہ کرو تو 2/3۔ اس کی وضاحت بھی ہو گئی، توثیق ہو گئی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اور یہ اللہ ہی ہے کہ دن اور رات کا اندازہ کر دن کس لیے بنایا، رات کس لیے بنایا، یہ اللہ بتائے۔ نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ اللہ کی تخلیق میں حکمتیں، رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے، اور نیند کو ایک ایسا بنا دیا ہے کہ نیند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے انسان کے اندر جو تکان پیدا ہوتی ہے کام کر کے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، وہ گویا کہ اثر نو، وہ تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام میں لگ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ اب یہاں آپ کو حکم مل گیا کہ برعکس رات کو کھڑے رہو، حالانکہ رات تو اللہ نے بنائی تو ہے سونے کے لیے، لیکن یہ کہ یہ اصل میں ایک عارضی حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، یہ مستقل نہیں ہے، اس لیے کہ مستقل طور پر یہ بات نہیں چل سکتی، اس لیے کہ یہ تو نظام کے خلاف، نظام تخلیق کے خلاف۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ رات اور دن کے یہ اندازے اللہ نے بنائے ہیں، ان کی اپنی مصلحت ہیں، ہر ایک کی اپنی جداگانہ حکمتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے جو کرنے کا ہے۔ اس لیے فرمایا علم ان لن تحصوہ، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک ہے کہ ایک بار اسٹارمنگ سیشن، کوئی ایک اجتماع ہو رہا ہے، اس میں خاص ایک اجتماع ہے جس میں بہت ہی زوردار انداز کے اندر بات کرنی ہے اور مختصر انداز وقت کے اندر زیادہ بات کرنی ہے، تو اس کو اسٹاک۔ تو اسی طریقے سے یہ آپ کی جو روحانی تربیت کا پروگرام ہے، اس میں یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو در حقیقت ابتداء کے لیے ہے، یہ مستقل نہیں ہے، اس کی آپ پابندی نہیں کر سکتے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی، یعنی اے نبی آپ پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی، اور نظر رحمت کے نتیجے میں فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھ لیا کرو جو کچھ بھی میسر ہو قرآن میں سے۔ یعنی اب یسر کا لفظ آ گیا یہاں پر، میسر یسر سے بنا، یسر کے معنی آسان، آسانی۔ ان مع العسر یسر، ان مع العسر یسرا، عسر تنگی، سختی، مشکل، یسر آسان، نرمی۔ تو یہ جو ما تیسر من القرآن، جو بھی آسانی سے ہو سکتا ہو تمہارے لیے وہ کر۔ مقدار کی پابندی ختم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کم سے کم تہائی تو تھی، اب وہ نہیں۔ اس کی بات بلکہ اس میں ایک ہے کہ ریلیکسیشن دے دی گئی کہ اس میں آپ اپنے مزاج کو دیکھیں، طبیعت کو دیکھیں، اس میں جتنی دیر کے لیے بھی طبیعت کے اندر آبادگی ہو اور انشراح رہے اور تازگی بھی رہے اور بہت بوجھ نہ پڑے طبیعت کے اوپر، اس لیے کہ ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے، وہ حق تو تمہیں ادا کرنا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اس کے اندر ایک توازن پیدا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اب اس کے بعد الجھن آ رہی ہے، اس بات کو پھر دہرایا جا رہا ہے،
علم ان تنسوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن سیکون منکم مرضی. اللہ کے علم میں ہے تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے. ظاہر بات ہے اس بیماری کے اندر یہ سختی جھیلنا تو ممکن نہیں ہوگا. اتنی سختی اٹھانا، اتنی جو ہے مشقت برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا. وَيَضْرِبُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ میں سے، لوگوں میں سے، جو زمین میں سفر کریں گے اور روزی کی تلاش کے لیے، اللہ کا رزق تلاش کریں. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا تھا، خاص طور پر عرب یہاں پر کیا اور مکہ جہاں حضور کی بعثت ہو رہی ہے، ذریعہ معاش ایک ہی تھا تجارت. اور تجارت بھی اب وہاں مکے کے اندر کیا تجارت ہو رہی تھی، لیکن وہ تو یہ ہے کہ آپ جاتے تھے شام کی طرف قافلے لے کر، اور جو ہے وہ یمن کی طرف قافلہ. رحلۃ الشتاء والصيف لإلاف قریش إلافهم رحلۃ الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو کام ہے سخت کام، اس کے اندر جو ہے سفر کے اندر تو اس کی پابندی کرنا مشکل ہے. اس کے لیے بہت اور بھاری ہو گیا اور زیادہ سختی ہو گئی. اور اس کے بعد مزید تیسری بات، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بھی ہوتے جنہیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہوگا. اب ظاہر بات ہے اس حالت کے اندر جبکہ دن میں جنگ کرنی تو رات کو یہ 2/3 رات، 1/3 رات، آدھی رات کھڑے رہنا، تو وہ تو آدمی کی جو ہے وہ قوتیں جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گی. وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ جو ایک ہونا چاہیے تازہ دم ہو کر صبح کو انسان جو ہے میدان میں نکلے کفار سے مقابلے کے لیے، تو اس کے اعتبار سے بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں کمی کی جائے. تو اب یہاں 3 اعتبارات سے تعین کر دیا. علم ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے اللہ کے علم میں ہے کوئی بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بھی اور ہوں گے تم میں سے ایسے کہ جو زمین میں سفر کریں گے، قافلے لے کر جائیں گے، آئیں گے اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال بھی کریں گے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو پڑھ لیا کرو جتنا بھی تمہارے لیے ممکن ہو آسان. یہاں پہ دوبارہ دہرا کر یہ بات آئی ہے، اس کو نوٹ کر دیجیے اور اسی پر میری گفتگو آگے ہوگی. اب اس کا بدل کیا دیا؟ یہ جو رات کی اتنی مشقت تھی، 2/3 رات کھڑے رہنا، رات یا کم سے کم تہائی رات، اس کا بدل دیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نماز قائم. اب نماز پنجگانہ کا معاملہ ہے، کیونکہ پہلے جو حکم دیا گیا تھا صرف رات کی نماز تھی، کھڑا رہنا، ابھی کسی اور نماز کا تذکرہ نہیں تھا. لیکن اقامت الصلاۃ کب ہوئی ہے؟ جب نماز پنجگانہ کا حکم. 5 نمازیں تو جو وہ ہے فرض ہیں، اور باقی آپ کو معلوم ہے 3 نمازیں اور ہیں یہ جو نفل کہلاتی ہیں کہ جن کو فرض نہیں کیا گیا ہے. اور یہ ہے وہ اشراق بھی ہے، تہجد بھی ہے، اور اوابین ہے. یہ نمازیں ہیں 3 اور اس حوالے سے. لیکن یہ کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ جو نظام اب بنا دیا گیا ہے، اس نظام کے ذریعے سے وہی مقصد پورا ہو سکے گا جو قیام اللیل کے ذریعے سے ابتدا میں تم پر فرض کی. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ فَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی اپنے مال میں سے خرچ کرو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، یا تالیف قلب کے لیے. کسی شخص کا جو ہے آپ اس کی دلجوئی کرنے اس پر مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھے کہ بھئی یہ شخص جو ہے میرا ہمدرد ہے، تو جو مجھے جس بات کی دعوت دے رہا ہے مجھے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تالیف قلب مؤلفۃ قلوبہم، یہ زکوٰۃ کے جو ہے 8 بندے ان میں سے بھی ایک ہے. تو فرمایا گیا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا. اللہ کا قرض حسنا کیا ہے؟ عجیب ہے. قرض حسنا جب ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں کسی اضافے کا سوال نہیں. یہاں دنیا میں ہم قرض کا لین دین کریں اور واپسی پر کوئی اضافہ مانگے، یہ سود ہے، حرام ہے. اس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ قرض حسنا کے اندر 700 گنا وہ بھی ملے. اللہ تعالیٰ جو ہے بلکہ اس سے بھی آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی آگے جس کو چاہے گا اور بڑھائے. تو یہ جو ہے کہ 10 دنیا 70 آخرہ، اور پھر اس میں 700 گنا تک جانا. اس میں جو فرمایا گیا کہ جیسے یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ جیسے ایک دانہ گندم کا جو ہے زمین میں وہ جب آپ نے وہ بیج ڈال دیا ہے، اس سے جو وہ نکلے گا پودا اس کا، اس میں کتنے ہیں، کتنے جو ہے گندم کے خوشے لگے ہوئے، کتنی بالیں ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے. تو گویا کہ 700 دانے ایک دانے سے نکل کر آگے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا انفاق جو ہے اللہ کی راہ میں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے. یہ حسنہ اللہ کے ساتھ. دنیا میں قرض حسنہ اس میں کوئی اضافہ نہیں. البتہ یہ ضرور ہے از خود آپ اپنی مرضی سے اس میں کچھ اضافہ کر دیں تو اس پہ روکا نہیں گیا. یہ حضور سے ثابت ہے کہ حضور نے قرض لیا کسی سے
جب واپسی کا وقت آئے تو آپ نے، لیکن یہ کہ یہ چیز اگر طے ہو اور یہ لین دین کا ایک بنیاد بن جائے وہ حرام مطلق۔ البتہ یہ کہ بغیر کسی طے کیے کہ بغیر کسی شرط کے طور پر اس کو اختیار کرنے کی اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے تو اس میں وہ جو ہے ممانعت نہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے خیر میں سے اسے پاؤ گے اللہ کے پاس۔ پیسہ خرچ کرتے ہو تو کہیں ضائع نہیں ہوگا، موجود ہوگا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بینک ہے، امپیریل بینک آف دس یونیورس، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بینک ہے، وہ جمع ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، وہ ایک دانے سے 700 دانے بڑھ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بڑھے گا، تو اسے اپنے رب کے پاس موجود پاؤ گے۔ وہ خیر وعظم اجرا، اس حال میں کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان سوچے گا اے اللہ میری تو نیکیاں اتنی نہیں تھی کہ جو کچھ مجھے یہاں مل رہا ہے، فرمایا تمہارا ہر نیکی جو ہے تمہاری اس نے ایک درخت کی شکل اختیار کی ہے جنت کے اندر، اور اس سے جو ہے پھیلا ہے، جتنا بھی اس کے اندر اضافہ ہوا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو تم دیکھو گے جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا جو تمہیں ملے گا، اور اعظم اجرا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی کا جو ہے ترجمہ بھی کر دیا اور کوئی مفہوم بھی اب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ آج سے 35-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ بڑی متضاد روایات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 روایتیں 8 مہینے بعد یا 1 سال بعد، اور ایک اور روایت میں شاید 16 مہینے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کو ایک ہی شمار کیا گیا، یہ پورا رکوع ہے، ایک رکوع ہے لیکن ایک ہی آیت۔ پھر ایک روایت ملی نہیں، یہ 10 سال بعد اتنا فصل روایتوں کے اندر اس قدر فاصلہ کیوں ہے، کس وجہ سے؟ یہ مسئلہ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے پھر آدمی دیکھ بھال کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے۔ میں نے بہت ادھر ادھر دیکھا، بہت زیارات دیکھی، تفاصیل دیکھی، مجھے کہیں حل نہیں ملا۔ میرا جو اصول تھا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو ذہن مجھے عطا کیا ہے وہ منطقی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں جو روزے کے احکام والی آیات، ان میں بھی ایک بات کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو حکم جو ہے ایک دفعہ آ رہا ہے یہ یا مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ہو، گنتی کے چند دن ہیں، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ اگر تم روزہ نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیت آتی ہے اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان مبارک کے، تمہیں روزے رکھنے ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ وہ رعایت ختم ہو گئی، ایک رعایت باقی رکھی، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو قضا کر سکتے، بعد میں پوری کر لو۔ وہ روایت تو پہلی بھی تھی اب بھی ہے، لیکن یہ رعایت اگر نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، مسکین کو، یہ ختم۔ یہ ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ اور میں حیران تھا، لوگوں نے ایک ہی وقت میں اتری ہوئی آیات کے اعتبار سے ہمارے سارے مفسرین، خاص طور پر جدید جو ہے ہمارے اس دور کے ہیں، اردو میں جتنی ہوئی تفسیر لکھی گئی سب کے سب اسی پر، میں کہتا نہیں ممکن۔ اور مجھے پھر خوش قسمتی یہ کہ ایک مضمون ماہنامہ زندگی چھپتا تھا رامپور انڈیا سے، سید عروج احمد قادری اس کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے اداریے میں لکھا اور تنقیدی بلکہ کسی درجے استہزائی انداز میں لکھا۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہو گیا؟ وہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نہیں کہا ہوگا، تو زندہ تھے، انہوں نے کیسی غلط بات کری ہے کہ یہ جو پہلا حکم ہے یہ رمضان کے روزے کا نہیں ہے، یہ تو بلکہ ہر مہینے میں 3 روزے حضور نے پہلے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ فرض علی العین نہیں تھا بلکہ وجوب علی التخییر، یعنی ایک آپ کو اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ رمضان کے روزے کے بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، عربی قواعد کے روح سے بھی یہ 9 سے زیادہ دن نہیں ہو سکتے، اسے کہتے ہیں جمع تصغیر، تو یہ جو ہے 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور یہ رمضان کے تو 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ اس اعتبار سے میں آڑا ہوا تھا اس پر کہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا حکم جو ہے یہ ان 3 روزوں کا حکم ہے، اور دوسرا حکم وہ ہے جو رمضان کا حکم ہے، اس میں آ کر وہ رعایت ختم کر دی گئی۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ میری وہ حیثیت تو نہیں تھی کہ میں اس کو اپنے پورے اعتماد کے ساتھ بیان کر سکتا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ رائے ہے سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بیہقی وقت بھی کہا گیا، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بہت اپنے آخری زندگی کے ایام میں علامہ اقبال بہت
خط و کتابت کرتے رہے اور خوشامد کے انداز میں بھی کہا کہ آپ خدا کے لیے، کیونکہ وہ دیوبند چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ گجرات کی طرف ایک مدرسہ قائم ہو رہا تھا، وہاں جا رہے تھے، تو علامہ نے کہا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، لاہور میں رہے، اس لیے کہ فقہ ہماری جو پرانی ہے اس کے آپ میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں ہندوستان میں، اور جدید اصول جو ہے قانون کے، قانون سازی کے، وہ میں پڑھ کر آیا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، بیرسٹریٹ لا کیا ہے، تو ہم مل کر جو ہے فقہ اسلامی جو ہے، اسلامی فقہ اس کی ایک تدوین کرے نہیں۔ بہرحال وہ تو اللہ کی طرف سے یہ بات طے نہیں تھی، وہ نہیں ہو سکا، لیکن میں نے صرف بتایا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے ان کا خوشامد کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے یہاں آ جائیں، یہاں ٹھہرے میرے، اور ہم مل کر یہ کام کریں۔ جب ان کی یہ رائے آئی تو پھر میرا پورے بات سے وہ بات کہنی شروع کر دی۔ یہی مسئلہ یہاں تھا، یہاں جیسا کہ میں نے کیا کہ میں نے انتہائی کھوج کھوج سے کام دیا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا۔ میرا تو کہاں ملا؟ الاتقان فی علوم القرآن، یہ یوں سمجھیے انسائکلوپیڈیا، تفسیر سے متعلق جتنی بھی ہو سکتے ہیں مسائل، ان سب کے اوپر انسائکلوپیڈیا ہے۔ علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے۔ یہ ایک آیت بیک وقت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ دو حصوں میں نازل۔ پہلا حصہ میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو ذرا سنائی دوں کہ اس میں اختلاف کس حد تک ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ سے مسند احمد، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت منقول ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم 1 سال کے بعد نازل اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا۔ دوسری روایت حضرت عائشہ ہی سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے یہ نقل کی ہے، یہ حکم پہلے حکم کے 8 مہینے بعد تھا، اور ایک تیسری روایت جو ابن ابی حاتم نے نیچے نقل کی ہے، اس میں 16 مہینے بیان کیے۔ ابو داؤد، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے 1 سال کی مدت نقل کی، 8 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 12، 16 مہینے، ایک تو، لیکن یہ آس پاس بن جاتے ہیں، زیادہ دور نہیں، فصل نہیں۔ لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کا نزول 10 سال بعد ہوا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ہمارے نزدیک یہی قول زیادہ صحیح ہے، مولانا مودودی نے اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، وہی اس سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک بات وہ ہے جو کہ کہی ہے علامہ سیوطی نے الاتقان، کہ اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لم تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ تو گویا کہ 1 سال کے لگ بھگ کے بعد نازل ہو گئی ہے، تاکہ وہ جو سختی تھی 2/3 شب، کم سے کم 1/3 شب کھڑے ہو، وہ بات ختم ہو۔ فقر ما تیسر من القرآن، جتنا بھی میسر ہو، لیکن یہ کہ اس میں ابھی یعنی اس کمی کی وہ نہیں کی گئی کہ اس کے بدل کو دے دیا گیا ہو، لیکن کرو جو بھی کوشش کرنی اسی میں کرو، کرنا اسی میں، رات کے قیام اللیل ہی کو جاری رہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سن 11 میں جا کر 5 وقتہ نماز کا حکم آ رہا ہے، جب معراج شریف ہوا ہے، معراج کا واقعہ 5 وقتہ نماز اس وقت ہوئی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا، یہ 5 وقتہ نماز کی فرض ہے۔ 10 سال تو خود بخود ہو گئے، اس میں 10 سال کا وقفہ تو ہو گیا، کیونکہ اس لیے کہ اس کے اندر تو آ رہا ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور قتال کا معاملہ جو ہے وہ تو جا کر مدینے میں ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ ابھی کم سے کم 10 برس کے بعد، 12 برس کے بعد یہ قتال کا سلسلہ شروع ہوگا، ابھی قتال کہاں؟ لہٰذا یہ حصہ جو ہے یہ نازل ہوا ہے 10 برس بعد، بلکہ میرے نزدیک اس سے بھی کچھ عرصے کے بعد۔ البتہ ان دونوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ایک مقام، اور اب اس کی جگہ پر جو بدل دیا گیا ہے، یہ جو اس مشقت تھی قیام اللیل کی سختی، اور اس کے اندر اس کا زور انتظام، اس کا اب اس کا بدل دے دیا گیا، وہ 5 وقتہ نماز اور زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اب یہاں پر 2 مدیں قائم کر، زکوٰۃ جو ہے وہ عام طور پر غریبوں کا حق ہے، مسکین کا، یتیم کا، بیوہ کا، بھوکے کا، مفلس کا، کلاش کا، مسافر کا، یہ تو اس کا حق ہے زیادہ تر، اگرچہ اس میں فی سبیل اللہ کی مدد بھی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ جو ہے انہی کے لیے۔ اللہ کو خرچ دینا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، جو خرچ بھی آپ کرتے ہیں اللہ کے دین، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، آپ کوئی چیز شائع کر کے اور عام تقسیم کرتے ہیں اس کو لوگوں کے، یا آپ کا کوئی اور سلسلہ جو ہے اشاعت ہے اور آپ لوگوں کو کم قیمت پر یا بالکل فری جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، یہ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت پہنچے لوگوں کو، یا یہ کہ پھر جب اس کے بعد مرحلہ آئے گا قتال کا، اور ظاہر بات ہے کہ جنگ کا مرحلہ جب شروع ہو جاتا ہے
تب تو پیسے کی قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تم زیادہ سے زیادہ اسلحہ تیار کر کے اپنے پاس رکھو، زیادہ سے زیادہ گھوڑے بنے رکھو، تیاری رکھو، تاکہ تمہارے دشمنوں پر تمہارا روب قائم رہے. یہ مسلمان جو ہے یہ غافل نہیں ہے، تیار بیٹھے ہوئے. اگر ہم ان پر حملہ کریں گے تو ہمیں جواب پورا مل جائے گا. اب وہ کیسے ہوگا؟ خرچ کرنا پڑے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر جس طرح حضور نے لوگوں سے، آپ نے بلکہ کہا، آپ نے تشویق اور ترغیب کے انداز میں اللہ کے راہ میں لگاؤ. آپ کو معلوم حضرت ابوبکر جو کچھ پاس کر لے آئے یہ ہے اللہ کو قصد. تو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے لیے خرچ دو طرح ہے، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ، یہ ایک طرف کر دی. انفاق فی سبیل اللہ، جہاد بالمال، یہ دوسری طرف ہو جائے. اور قرض حاصل اللہ کو، یہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. یہ گویا کہ متبادل ہے کہ وہ قیام اللیل کی جو شدید مشقت جو ہے، جو گویا کہ لازم کر دی گئی تھی، اس کے بعد یہ مشقت ختم کر دی گئی مسلمانوں پر سے. نماز کا نظام آ گیا. اب نماز جو ہے تہجد کی فرض نہیں رہی. ہاں حضور کے لیے تہجد پھر بھی فرض رہی. چنانچہ جہاں وہ 5 وقت نماز کا حکم آیا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اب یہاں معین کر دیا گیا، اے نبی یہ آپ کے لیے ہے. اور حکمت انسان کے فکر اور اس کے شعور کی پختگی کا نام، اس لیے کہ انسان حیوانات سے ممیز کیا گیا ہے، اگرچہ مختلف اعتبارات سے، لیکن یہ کہ اس میں سب سے اہم اعتبار یہ ہے کہ یہ حیوان عاقل. اسی طریقے سے اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے. اور نطق اور عقل کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ربط، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. تو ہم کہیں گے شعور، عقل سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے، اور نطق جو ہے اس کی بنیاد، اس کا سورس جو ہے وہ یہی شعور. تو انسانی فکر کی پختگی، انسانی شعور کی پختگی، اس کے اندر ایسی صلاحیت کا پیدا ہو جانا کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کر سکے، اس میں اتنی قوت پیدا ہونا کہ وہ صحیح رخ سے موڑنے والے جتنے محرکات ہیں ان کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکے. یہ حکمت ہے. لہذا فلسفہ دین کے بجائے اب آپ اپنے ذہن میں حکمت دین کا لفظ رکھیں. اور اب غور کیجئے کہ حکمت دین میں صلاۃ کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے کہ حکمت دین کا سب سے بنیادی مسئلہ کون سا؟ حکمت دین کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین مسئلہ معرفت خدا. انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کر. یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاصہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے ہیں. حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غذا فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو، اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے ابلتا ہوا محسوس ہو. یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے. حیوانات سے بلندتر سطح پر انسان ہے، تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے. جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، خیر کیا ہو، اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، اس کا وہ شکر بجا لے. تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے. چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر نے اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیے. مثلاً یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے. ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے. لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آگ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکڑی میں جذب ہوئی ہے، اس نے وہ صورت اختیار کی. فصلوں کو سورج پکاتا ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بنا. لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن یہ ہے، لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کو سجدہ کیا، اسے معبود بنا لیا. اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے.
جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے، یہ ہمارے لیے کسی خیر کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے انسان جھک گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لیے اس نے مراسم عبودیت ایجاد کی۔ عقل انسانی کی اصل معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچانے، اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت، مظاہر قدرت، اگرچہ یہ سب ہیں اس دنیا میں، اس کے نظام کو مختلف پہلوؤں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے۔ کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے، کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منسلک کر۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت اور حکمت کا جو منطقی اور لازمی نتیجہ ہے، دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے، مربی کے لیے، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچاننا، اسی کا نام حکمت ہے۔ حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب ہے یا معرفت رب۔ تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ ہے، باقی سارے مسائل اب یہیں سے آگے چلیں گے۔ اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباق پڑھ لیے ہوں تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جائے۔ میں نے جگانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی ہوئی، ڈورمنٹ ہے، اسے جگانا ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ۔ اسی طرح آیات انفسی وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن ان آیات آفاقیہ کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کی اس سوئی ہوئی معرفت رب کو جگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیات قرآن کا، چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شے کو جگانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں الذکر کہتا ہے، کہیں ذکرہ، کہیں تذکرہ۔ یہ تو یاد دہانی ہے، تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے، لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا، وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی، یا یہ کہ آئی تھی لیکن پھر تم اسے بھول گئے، ذہول کے پردے پڑ گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، تم پھر گم ہو گئے۔ لہذا اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآن، ان اندھیروں سے، گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، معرفت کی روشنی میں لانے کے لیے یہ آیات مبارکہ ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کی۔ لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے، اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت۔ اس کے لیے یہ تمہید ضروری تھی کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین، اہم ترین، سب سے اساسی، سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب۔ اگر اس مرحلے کو انسان طے کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے، تو اب اس کے سامنے تین مسئلے، ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا ہے، جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں، کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت، جمی ہوئی جڑ جو ہے وہ تو ہے معرفت رب، لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ نشو و نما پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحیح کی مزید پیش رفت، پیش قدمی۔ دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درست، صحیح عمل۔ انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر
یا جذبات کی رو میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے، تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار۔ اور تیسری ضرورت اس کی، یہ میرے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی، خاص طور پر جو ریلیجس ایکٹیوسٹ شمار ہوتے ہیں، جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، تجدید دین، احیاء دین، غلبہ دین، اقامت دین، ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ایک تیسرے گوشے کو تقریباً نظر انداز کر، اور وہ ہے روحانی ترقی۔ اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے جو اس میں پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا، کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا منکر شخص وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نسبت اپنی طرف فرمائی ہے روحی، اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت، اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس کی ترقی، فکر صحیح کی ترقی، نمبر 2 عمل کی درستی، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے۔ اور نمبر 3 روحانی ترقی۔ اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے، فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو ہر حالت میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا، اس وقت میں نے چونکہ وہ 3 باتیں بیان کی تھی، میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کریں۔ یہ جو بات سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی اس دوسری آیت میں آئی ہے، اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شعر میں۔ یہ قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت تو فکر کن۔ اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، یہ بات تو آ گئی تمہارے عقل میں، اب جاؤ خود غور کرو، مزید آگے پیش قدمی کرو۔ یہ قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو فکر کن۔ فکر میں جمود آ جائے، فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر۔ تو یہ ذکر اور فکر گویا کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ جن سے فکر انسانی صحیح رخ پر آگے بڑھے۔ اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے، تاثریا میر و دیوار کج، پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ ٹیڑھی بلندی ہوگی، وہ صراط مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہوگی۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے 2 اشعار میں، کیونکہ انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے، مرشد رومی، تو یہ فکر جو ہے، یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا، اسی کو علامہ اقبال نے 2 اشعار میں، میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ، مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ جز بقرآن زیغمی روباہی اصل، فقر قرآن اصل شاہنشاہی اصل۔ قرآن کے بغیر اگر کوئی شعر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن۔ اب فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن
اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا. فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے، اور جواب ہے اختلاط ذکر و فکر. فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو فکر بھی ہو. اور فکر را کامل نہ دیدم جس میں ذکر، میں نے فکر کو کبھی بھی